الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، یہ عرس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کو روحانیت اور ولایت میں کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں مختلف علماء خطبہ اپنے اپنے الفاظ میں آپ کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے الا کے لفظ سے خبردار کیا کہ الا ان اولیاء اللہ ہے، اور خبردار اس وقت کیا جاتا ہے جب دنیا غافل ہو، جب خاص کسی نقطے کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تو تنبیہاً انسان ویسے بھی گفتگو میں خبردار کرتا ہے کہ میری بات خبردار ہوش سے سننا۔ تو اللہ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنا ولی کہا۔ الا ان اولیاء اللہ ہے، یقیناً اللہ کے جو ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کسی قسم کا حزن ہے۔ لیکن یہاں ایک بات خاص توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عام جملہ جس کا عموم پر اطلاق ہے کہ اولیاء اللہ کا لقب، اگرچہ وہ عوام سے مخصوص لوگ ہیں، عوام نہیں ہیں، وہ اللہ کے مقبول اور خاص بندے ہیں، لیکن جنرل ایک لفظ بولا اولیاء اللہ، تو اس میں اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اب ایسا بھی ہے کہ ہمارے ہاں
ان لوگوں کو بھی ولی سمجھا جاتا ہے، یا ہر مرید چاہے جس مسلک سے طریقت سے تعلق ہو اس کا، وہ اپنے شیخ کو ولی شمار کرتا ہے۔ تو یہ حسن عقیدت ہے، اس کی اپنی محبت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی وہ درجہ ولایت پر فائز ہو، کیونکہ انسان کی جہاں عقیدت آ جائے تو وہاں ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخصیت سامنے ہے وہ اس مرتبے پر اس کے قابل ہو یا نہ ہو، تو اپنی طرف سے بھی لوگ ولی سمجھتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن کو ولی کہا ہے ان کا نام بھی نہیں لیا۔ اگر نام لے لیتا تو ان کی ولایت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا۔ جس طرح جن نبیوں کا اللہ نے نام لیا ہے قرآن مجید میں، نام اس لیے لیا ہے، ایک تو امتیاز عطا فرمانے کے لیے، تخصیص عطا کرنے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ جن کا نام لے لیا ہے، نام لے کر اگر کوئی شخص ان کا انکار کر دے، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ تو اسی لیے جن کا نام نہیں لیا گیا تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، اور تمام ان رسولوں کے ساتھ جو اللہ نے مبعوث فرمائے۔ ہر دور میں ضروری نہیں ہے کہ ان کا نام بھی بیان کیا جائے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان پر ایمان لانا، ان کے ساتھ ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ولایت کے سلسلے میں اللہ نے ان کا نام نہیں لیا کہ فلاں صاحب، کیونکہ درجہ ولایت اور پھر اس کی جو تفصیل ہے یہ نبوت سے دوسرا درجہ ہے، نیچے کا درجہ ہے، تو اس کی تعداد بھی بہت ہونی تھی، قیامت تک لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس مرتبے تک پہنچنا تھا۔ اب ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جایا گیا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نام لے لیتا تو آج جو لوگ بڑے کھلے انداز میں ان کی توہین بھی کر دیتے ہیں، سخت و سست الفاظ بھی استعمال کر دیتے ہیں، تو ان کا ایمان سلامت نہ رہتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ وہ دوستی اور محبت کا اور کرم کا مقام ہے کہ آج بھی اگر اللہ کے کسی مقبول کی ویسے ہی توہین کی جائے، یہ تو خیر صوفیاء کے ماننے والوں کا مجمع ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کا مجمع ہے، تو اس کے باوجود بات وہ کرنی چاہیے کہ جس کو مخالف بھی سنے تو وہ اسے تسلیم کرے۔ تو میں اس لیے اولیاء اللہ کی تعریف نہیں کر رہا کہ میرا اس خاندان سے یا ان لوگوں سے تعلق ہے، میں ان لوگوں کے سامنے یہ بات اس انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر ان تک بھی یہ آواز پہنچے تو وہ یہ تسلیم کریں کہ یہ آخر طبقہ کون سا ہے۔ تو اللہ نے اس کی جو نشانی بتائی اس طبقے کی، نام نہیں لیا، تو قرائن سے دلائل سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن میں وہ نشانیاں پائی جائیں تو وہ اللہ کے نزدیک مقام ولایت پر فائز ہیں، اللہ کے دوست ہیں، مقبول ہیں۔ سب سے پہلی اس کی نشانی الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایماندار ہونا اور صاحب ایمان ہونا شرط اول ہے، سب سے پہلی شرط ہے۔ یعنی کوئی شخص دوسری تہذیبوں سے تعلق رکھتا ہو، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے کتابوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ ایمان نہ ہو، اور وہ صدقہ خیرات کر کے غریبوں کو کھانا کھلا کے رفائی کام کر کے تو وہ کہے کہ میں بھی مرتبہ ولایت پر پہنچ گیا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ صرف لوگوں کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور غریبوں اور یتامہ کی خدمت کرنا، اس سے مرتبہ ولایت نہیں ملتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ایمان لائیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ، پھر اچھے عمل کرے، کھانا کھلائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے لیے کھانا کھلائیں، خدمت کریں مخلوق کی۔ وہ ایسی خدمت جو ہے وہ نفع دیتی ہے، پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ولایت کے لیے پہلے مومن ہونا، مومن کامل ہونا ضروری ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور پھر دوسرا جو اس کی دوسری شرط ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا مفہوم دائرہ بہت وسیع ہے، چند کاموں اور چند باتوں کا نام تقوی نہیں ہے کہ آپ بہت نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات دیں، گناہوں سے بچیں، یہ بھی تقوی ہے، یقیناً تقوی ہے، لیکن اور ایسے کام کریں، کسی کا مال غصب کر لیں، زمین دبا لیں، کسی کو نقصان پہنچائیں، عیب جوئی کریں، الزام تراشی کریں، غیبت کریں، اور ایسے کام کرتے رہیں، تو آپ کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تو ہماری یہ جو چال چلن ہے، طریقہ ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم اتنا صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ دو چار باتیں ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رہے کہ ایسی چیزوں سے جب تک انسان نہیں بچتا وہ مکمل متقی نہیں ہوتا۔ چند چیزوں پر عمل کرنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو، ہر منٹ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں ڈھال لیا جائے۔ رسالت
پہ وہ متقی کامل بن جاتا ہے۔ کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس حضور کے ہر عمل کو اپنا لو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں سیرت کی اتنی ضرورت نہیں، یہ روایتیں ہیں اور یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے، اس دور میں بھی، بلکہ اس دور میں خاص طور پر ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے، حضور کی سیرت کا انکار کرتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے تو یہ لفظ فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی تو وہ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے۔ تو ایمان کتنے درجے کا ہے؟ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ ارے بھائی صحابہ بھی تو ایمان لائے تھے نا، ایمان آپ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، میں بھی ایمان لایا ہوں بحمداللہ، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو اہل علم و فضل ہیں، صاحب کمال ہیں، علماء خیر ہیں، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر ایمان کے لفظ کو دیکھ لیا جائے کہ بس یہ ایمان لانا کافی ہے، تو پھر آپ میں اور معاذ اللہ صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے ایمان کا مقام کہاں اور ہمارے ایمان کا مقام کہاں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ تو صرف لفظ کے اطلاق پر نہ آپ جائیں کہ ایمان کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے اور ہم پر بھی ہوتا ہے۔ اسی بات نے ہمیں بہت عجیب قصوں میں، خیالات میں الجھا دیا۔ ایمان کا اگر درجہ یہی ہے تو پھر نواسۂ رسول ایمان کا اندازہ لگائیں اور ذرا کربلا کے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں رکھیں، سامنے رکھیں کہ وہ بھی ایمان کا ایک جذبہ تھا۔ نواسۂ رسول کا کہ ایمان کا مقام کہاں اور میرے اور آپ کے ایمان کا مقام کہاں، یہ ماننا پڑے گا۔ تو اسی طرح تقوی ایک لفظ ہے، اللہ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ تقوی کس کس چیز میں ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، 10,000 چیزیں ہیں۔ تقوی ہے، ڈرنا بھی ہے تقوی کا معنی اور بچنا بھی ہے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کی سیرت کو سامنے نہ رکھا جائے، آپ کی احادیث مبارکہ کو جس میں آپ کی سیرت کا پہلو ہے، آپ کی گفتار مبارک ہے، آپ کا عمل مبارک ہے، تو اگر ہم وہ سامنے نہ رکھیں گے تو تقوی کا تعین ہم کس طرح کریں گے کہ تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ جو متقی رہے، ارے تقوی کی تفصیل کملی والا بتائیں۔ یہ رونق جس ایک شخصیت کے لیے آج یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو دنیا سے پردہ فرمائے 800 سال ہو گئے تقریباً، 850 سال۔ یہ موبائل بند کر دے تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، وقت گزر گیا ہے۔ محبت اور رغبت عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جہاں رشتہ ہو تو
تو رشتوں کی بنا پر قرب ہوتا ہے. کوئی کسی کی کے ساتھ رشتہ داری ہو تو لوگ رشتہ داری کی وجہ سے آ جاتے ہیں. کوئی برادری ہو, کوئی خاندان کا مسئلہ ہو تو چلو بھائی برادری کے کوئی فوت ہو گیا ہے, اس کا چیلم ہے, سالانہ ہے, تو وہاں لوگ آ رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیسا طبقہ ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں, اور دیکھ لیجئے کہ کوئی قرابت خونی اور خاندانی رشتہ نہیں ہے آپ کا ان سے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ رشتے جو ہیں یہ تو ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن جو میرا رشتہ قائم کرتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. تو یہاں بھی اللہ کا قول مقبول ہے جس کے دل میں شمع توحید روشن ہے, توحید کی شمع روشن ہے. دیکھیں, میں عجیب ایک بات آپ کو سناؤں ایک نقطے کی طرف. میں بھی تھکا ہوا ہوں, ان لوگوں نے اصرار کیا یہ مولانا فتح الدین صاحب بولیں گے, میں تو ویسے لوگوں کے شوق کی وجہ سے بول رہا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں بہت. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہو نا, محبت کرے تو انتہائی محبت یہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ اپنے ساتھ بھی یہ برتتے ہوں گے. جس کے ساتھ آپ کی بہت گہری دوستی ہے, بڑا گہرا تعلق ہے, یہ وہ لوگ بھی سنیں جو طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں, باتیں بناتے ہیں کہ کیا یہ بات میں صحیح بیان کر رہا ہوں یا نہیں. تو جس کے ساتھ آپ کا انتہائی تعلق ہے, قرب ہے, محبت ہے, اور وہاں میرا تیرا نہیں ہے, ایک بات ہے, یکجہتی ہے, اتحاد ہے, تو جو آدمی آپ سے ملنے آئے گا یا آتا ہے, یہ آپ ذرا غور سنیں, تو آپ حالانکہ اس کا جاننے والا نہیں ہے, وہ جاننے والا آپ کا ہے. دو چار آدمی آ گئے تو آپ اسے پکڑ کر اس آدمی سے ملانے کے لیے نہیں جائیں گے جو آپ کا اپنا بہت محبت والا ہے, آپ لے جاتے ہیں. عام دستور ہے, یہ وہ بات ہے جو آپ خود کرتے ہیں. بھائی آئیے آپ کو میں اپنے بہت محبوب اور دوست سے ملاؤں. وہ کہہ سکتے ہیں میں تو انہیں جانتا نہیں. ارے تم جانتے نہیں, میں تو اسے جانتا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم میرے پاس آؤ اور جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس سے نہ ملاؤں. یہ آپ ذرا دیکھ لیں, غور فرما لیں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے ماحول میں کیا ایسا آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا. تو آپ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے, اس پر کوئی فتویٰ نہیں. اور جو اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب, مولوی صاحب, وہ خود بھی کرتے ہیں, وہ خود بھی کرتے ہیں. آئیے بھائی ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ طبقہ جن کو تو نے اپنا کہا ہے, ان کے پاس اگر کوئی آئے تو ان کا طریقہ ان کو تم نے کیا سکھایا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے تو انہیں یہی سکھایا ہے کہ اپنے رب کے سبیل کی طرف بلاؤ, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. پہلے نبیوں کو کہا,
پھر اس کے اتباع میں یہ جنہیں میں نے اپنا کہا ہے ان کے پاس کوئی جائے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم منزل ہیں. تم آ جاؤ بس پہنچ گئے جناب, بس تم سب کچھ فارغ ہو گئے, چھوڑ چھاڑ دو, بس تم پہنچ گئے منزل پر. فرمایا نہیں, کہتے ہیں کہ ہم جس منزل کی طرف روانہ ہوئے اور جس منزل کا کوئی جلوہ ہمیں نظر آیا, آؤ تمہیں بھی اس منزل کا نشان بتاتے ہیں. یہ جتنے اللہ کے ولی, وہی طریقہ, وہی اسوہ حسنہ, وہی تقوی, وہی ایمان, جس نشے سے یہ خود سرشار ہوئے, آنے والے کو بھی وہی دعوت دیتے ہیں, اسی کا پتہ بتاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے محبوب جو ہے اس کا, اللہ مقصود بھی ہے, اللہ محبوب بھی ہے. اپنا خاص محبوب ہو, تعلق والا ہو, تو آدمی اس سے ملانے جاتا ہے. تو چونکہ اولیاء اللہ کا محبوب اللہ ہے, اس لیے جو ان کے پاس آتا ہے وہ چاہے چور آئے اس کو کتب بنا کے ملانے. آؤ یار تمہیں محبوب بتائیں, تم ہمارا محبوب دیکھو, ہمارا مسجود دیکھو, جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا. تم ہمارے پاس آئے ہو, مالک حقیقی تو وہ ہے, ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں. تم ہمارے پاس آئے ہو, تم کس ارادے سے آئے ہو, تم ہمیں کیا سمجھ کر آئے ہو؟ جب سے ہم اس کے ہوئے ہیں ہماری حیثیت بن گئی. اس کی میں دلیل دیتا ہوں. فاروق اعظم, جناب فاروق اعظم کی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی نا. کملی والے کی غلامی میں آئے, تعلق قائم ہوا, حیثیت بن گئی. آپ کے سامنے ہے. تو حیثیت یہاں بنائی جاتی ہے, حیثیت بنتی ہے. تو پہلے آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چور کا واقعہ کیا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں, بھائی وہ کیا کچھ کرتا رہا زندگی بھر, اور یہ عجیب آدمی ہے جناب کہ وہ آیا اور اس کو اور رنگ دیا. آیا تو وہ اور رنگ میں تھا. آیا ٹھیک تھا, لیکن شیخ کے گھر میں جب داخل ہو جائے تو کسی کا شعر مجھے یاد آ گیا ہے جی, وہ کسی کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ شیخ میں خانے میں آنے کو مسلمان آیا. شیخ میں خانے میں آنے کو مسلمان آیا. شیخ میں خانے میں آنے کو مسلمان آیا. ارے بات جب ہے کہ یہ نکلے تو مسلمان نکلے, بات جب ہے کہ یہ نکلے تو مسلمان. آیا تو چور بن کر, لیکن گیا کچھ اور بن کر. کیا جملہ میں نے کہا؟ آیا چور بن کر, گیا کچھ اور بن کر. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, ثقیل چیز ہو نا, لوہا, کبھی پانی میں اس کو تیرتا دیکھا آپ نے لوہے کو؟
بولے نہیں، لیکن اگر لکڑی کے ساتھ لگ جائے یہی بڑا بھاری لوہا بھاری مقدار میں اس چیز کے ساتھ لگ جائے جو تیرتی ہے تو لوہا بھی تیرتا ہے۔ لکڑی سے ہٹ جائے تو ڈوب جائے گا، لیکن تو جو اپنے ہاتھوں سے ماحول کی تربیت کرتے ہیں وہ کبھی کسی کو ڈوبنے نہیں دیتے۔ جس بات کو اپنے ہاتھوں سے سینچتے ہیں اس کو برباد نہیں ہونے دیتے۔ مجھے یہاں صاحب تبریزی کا ایک شعر یاد آیا، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کم خطبہ سے سنیں گے، یہ وہ دنیا ہے۔ اس نے کہا تھا، یہ ذرا راستہ دیں، تو انہوں نے کہا تھا، یہی لکڑی کی بات آئی تو اس نے کہا کہ چوبرا آب فرومی نہ برد حکمت چیست، چوبرا لکڑی کو پانی ڈبوتا نہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ آدمی ڈوب جاتا ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اگر تیرنا نہ جانتا ہو، بھائی کسی تیراک سے اس کا رشتہ اس نے قائم کیا ہو تو تیرتا نا۔ دیکھیں نا جانوروں کو، جانور کسی سے تیرنا سیکھتے ہیں؟ بولے یہ گائے بھینس بکری جتنے آپ جانور دیکھتے ہیں ان کا بچہ بھی ہو بغیر تعلیم کے تیرتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ ڈوب جاتا ہے، جانور بہتر ٹھہرے کہ نہیں؟ بولے اللہ نے ان کو کیوں نہیں سکھایا؟ کیونکہ یہ حیوان ہیں، یہ حیوان ہیں، ان کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو مکلف نہیں بنایا، یہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، یہ کسی نبی پر ایمان لانے کے مکلف نہیں ہیں، لیکن انسان کو تیرنا اس لیے نہیں سکھایا کہ یہ کسی استاد کے سامنے اپنا زانوِ تلمس طے کرے اور اس کو استاد مانے۔ ان کے ساتھ تعلق جوڑے، اس لیے اب جو جنہوں نے تعلق قائم کیا وہ تر گئے اور جو نہیں قائم کر سکے وہ مر گئے۔ تو اس نے کہا کہ چوبرا لکڑی کو یہ پانی ڈبوتا کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ ہر چیز ڈوب جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ شرم دارت زفرو بردن پر بردہ خویش، اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے کو ڈبونے میں پانی کو شرم آتی ہے۔ کیونکہ پانی پالتا ہے لکڑی کو، درخت کو پالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پال کر اسے ڈبونے میں شرم آتی ہے۔ تو جو اولیاء اللہ جس ماحول میں تشریف لائے ہوں، جس ماحول میں انہوں نے تربیت کی ہو ماحول کی، وہ اس ماحول کو جہنم کا ایندھن نہیں بننے دیتے، اپنے اثرات چھوڑتے ہیں۔ دیکھیے اس سیرت کا، اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس شیخ کے پاس جو شخص گیا اللہ کی طرف بھیجا، رسول اللہ کے اتباع کی طرف دعوت دی، آج اس کا یہ اثر دیکھ لیں کہ آپ کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں سے، بزرگوں سے بڑھ کر شیخ کے ساتھ محبت ہے آپ کی۔ کیوں؟
اس کی وجہ کیا ہے کہ شیخ نے بھیجا اپنے محبوب کی طرف اور محبوب حقیقی نے کہا کہ جاؤ اب شیخ کے دروازے پر جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ عبد القادر میرا ہے، میں عبد القادر کا ہوں. تو جو قادر کا ہوگا وہ اس کے عبد کا بھی ہوگا. قادر فرمایا میں ہوں، یہ عبد ہے میرا، یہ عبد القادر ہے، عبد القادر ہے. تو قادر سے اس کا تعلق ہے. اور قادر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ کس لیے جاتے ہیں سب ایسے لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس؟ دعوت تو ہم بھی دیتے ہیں، قرآن تو ہم بھی پڑھاتے ہیں، توحید کا درس تو ہم بھی دیتے ہیں، ہم تو ملت سماجت سے گھسیٹ کر لوگوں کو لے جاتے ہیں. تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ دنیا سے پردہ بھی کر گئے، 900 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گیا، رشتہ داری بھی کوئی نہیں ہے، دنیا ہے کہ چلی آ رہی ہے. بھائی قادر کے بھیجے ہوئے آتے ہیں، اور جب قادر تمام کائنات کی ہر بات پر قادر ہے تو مخلوق کو اپنے محبوب بندوں کے دروازوں پر بھیجنے پر قادر نہیں ہے. ہاں دیکھیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو وہ بھیجتا ہے. اس کی وجہ کہ کئی ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو سامنے دیکھ کر بھی بد نصیب ہی رہتے ہیں. سب کچھ سوچ کر سمجھ کر حضور علیہ السلام کی اس والضحیٰ کے چہرے کو دیکھیے، وہ دور ذرا اپنے ذہن میں لائیے اور دیکھیں کہ حسن سے بصرہ، صہیب از حبش، بلال از حبش، صہیب از روم کہاں سے آئے؟ حسن بصرہ سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، حضرت صہیب روم سے آئے. نام سن کر کہ وہ ذات آ گئی ہے جی، جس کی وجہ سے یہ بزم کائنات معرض وجود میں آئی. وہ اللہ کا آخری جلوہ آ چکا ہے. اس جلوے کو حسن بصرے سے آئے دیکھنے، بلال حبشہ سے آئے اور صہیب روم سے آئے، اور اسے خاک مکہ ابو جہل نیچے بولا جبھی، اور اسی گھر میں پیدا ہوا ابو جہل، اور اس نے انکار کر دیا. یہ حیرت کی بات نہیں کہ جب جہاں جسے عطا کرنا ہو، نصیب عطا کرنا ہو، مقدر بدلنا ہو، تو حسن، صہیب اور بلال کو دیکھ لیجئے، اور بد نصیب رکھنا ہو تو ابو جہل کو دیکھیے، ابو لہب کو دیکھیے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی یوں بھی قریب جلوہ گاہ یار ہوتا ہے، کبھی یوں بھی قریب جلوہ گاہ یار ہوتا ہے. نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے. جو قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں چند لوگ جن کا ذہن مقام صدیق پر فائد ہو، کہ صدیقیت کا مقام بھی فائد ہو. اور پھر سرکار فرمائیں کہ تم پڑھاؤ نماز، تو سلام پھیرا تو فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا جو تھا. تو پتہ ہے صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں اور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی امامت کرائیں. آپ
یہ قرب اور یہ ادب، یہ مقام مصطفیٰ کو پہچاننا، تو پھر صدیق کو وہ مقام ملا کہ مخدوم صحابہ کہلائے۔ تو ہر قرب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے ایک ربائی فرمائی تھی، حضرت داتا صاحب کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ گر با منیوں در یمنی پیش منی، گر با منیوں در یمنی پیش منی، ور بے منیوں پیش منی در یمنی۔ اگر تیرا میرے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، مجھے جانتا ہے، تو تو یمن میں بھی اگر بیٹھا ہے تو یوں سمجھ میرے سامنے ہے۔ وہ لوگ جو پیر میر علی شاہ اور حضرت شیخ عبد القادر سے محبت رکھتے ہیں، وہ چاہے غربت کی وجہ سے کئی سال تک گولڈا شریف نہ آ سکے، وہ اپنے آپ کو شیخ سے دور نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے، کیونکہ دست پیر از غائباں کوتاہ نے، پیر کا ہاتھ، شیخ کامل کا ہاتھ ان لوگوں سے جو غائب ہیں، وہ چھوٹا نہیں ہے، پیر کا بڑا لمبا ہاتھ ہے، اور پیر بھی ویسے پیر نہیں، پیر بھی پیر دستگیر، پیروں کا پیر، جس نے فرمایا کہ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جس طرح آسمان زمین پر کلیتاً چھایا ہوا۔ سمجھ آئے؟ تو یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت شیخ نے فرمایا کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، وہ کیا ہے؟ وہ خردلت نالا حکم اتصالی ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن، کہ میں نے اللہ کے سارے ملکوں کو، کائنات کو دیکھا، وہ اس طرح ہے عبد القادر کے ہاتھ ہتھیلی پر جس طرح رائی کا دانہ ہے۔ یہ شیخ نے فرمایا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ہوتے ہیں نا دوسرے خیال کے لوگ، وہ کہنے لگے یار یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کے دادا جان نے بڑی ویسے ہی بات کہہ دی، یہ کوئی قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں مل سکتا، بڑی عجیب بات ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، یار یہ تم ہی ہو جو ان پر باتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا قبلہ بس ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، آپ بس وہ کرم ادھر سے ہو گیا، میں نے بات پیش کر دی، مولوی پڑھا ہوا تھا، بڑا مولوی پڑھا لکھا ہوا تھا، اور پڑھے لکھے ہوں تو جھمیلا بھی زیادہ ڈالتے ہیں، سمجھ آئی نا، اور کم پڑھے ہوں پھر زیادہ مصیبت ہوتی ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو انہوں نے کہا آپ ثابت کریں، میں نے کہا ایک میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ میرے دادا نے فرمایا کہ اللہ کے تمام ملک میرے ہتھیلی پر اس طرح ہیں کہ جس طرح رائی کا دانہ ہے، مطلب ہے میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ ہے۔ اس نے کہا یہ میں نہیں مانتا، میں نے کہا میں ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا اور وہ یہ فرمایا کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ وہ سب کچھ ہو گئے، اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ یہ تو نے سب کچھ جو ہے ھذا محسوس مبصر کے لیے بولا جاتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے،
جو چیز محسوس بھی ہو اور دیکھی بھی جا سکتی ہو. جس طرح آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے ہیں اتنے قریب کہ میں آپ کو محسوس بھی کر رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, اور آپ کو میں پکڑ کر چھو بھی سکتا ہوں. ہاذا اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو میں نے کہا اللہ نے جو یہ طبقہ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور فرماتے ہیں. ربنا, اور پھر عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ یہ تو نے جو کچھ ہے کائنات میں یہ باطل پیدا نہیں کیا. تو ھذا تو اس کا مشار الیہ ایک ہونا چاہیے. بھائی آپ کہیں نا یہ ھذا کیا ہے, یہ تو یہ کے لیے ایک آدمی ہونا چاہیے, یہ آدمی تو ایک ہونا چاہیے. تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ تو پوری کائنات ہے. پوری کائنات ہے, اور پوری کائنات کی چیزوں کو ذرا آپ گنیں ہے جی. پوری کائنات جو دیکھیں نا, ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے نا, تو پوری کائنات کو آپ گنیں, اس کی ہر چیز کی تفصیل آپ لکھیں, جتنی اس دنیا میں جو کچھ ہے. تو ان سب چیزوں کی طرف وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یہ جو تو نے پیدا کیا نا سب کچھ, یہ باطل نہیں پیدا کیا. مطلب کیا ہے کہ وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ اگر چھونا چاہیں تو اس چیز کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں, کیونکہ ھذا بولا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا جناب حسن کو اپنے زانو مبارک پر بٹھا کر فرمایا ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا, کیوں آپ نے پکڑ کے فرمایا, ھذا کا استعمال بتا رہا ہوں, کہ میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے. تو آپ قریب بھی تھے, چھو بھی رہے تھے, پکڑ بھی رہے تھے, تو ھذا کے لیے محسوس مقصد. تو مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات, میں نے کہا یہ میں حضرت غوث پاک کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے ان کو یہ نے جو کہا ہے تو میں اس کے لیے آیت پیش کر رہا ہوں, میں ایک ایسے طبقے کے لیے پیش کر رہا ہوں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ, یہ پورا گروہ ہے اولیاء اللہ کا. تو ان کے لیے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں پھر یہ کائنات, تو میں نے کہا یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا, اندازہ لگائیں کہ ان کی ایک نظر کا کیا مقام ہوگا کہ پوری کائنات کا مطالعہ کر کے جس طرح یہ وہی دیکھ سکتا ہے کہ کائنات جس کی تلی پر رائی کی حیثیت رکھتی ہے, رائی کے دانے کی حیثیت, وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے مالک تو نے یہ باطل پیدا نہیں کی. تو میں نے کہا تم اس آیت کا جواب دو. کہنے لگے بات تو سمجھ آتی ہے. میں نے کہا بس اس طبقے کے سرخیل حضرت شیخ عبد القادر تھے, اس لیے انہوں نے فرمایا ہے. اب یہ بات ہے کہ تو نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہہ سکتا, ہم اس مقام تک نہیں ہیں. ہم اس مقام تک کیسے پہنچے کہ قرآن کی تعلیمات پر ہمارا عمل نہیں ہے, اللہ پر وہ ایمان نہیں ہے جو حق ایمان کا ہونا چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر وہ عمل نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو شیخ نے دیکھا 40 سال بغداد کے شہر میں بیٹھ گیا, درس دیا, 35-40 باطل فرقوں کا رد کیا. ایک آدمی تنہا, وہ صرف پیر نہیں تھے, پیر گر تھے. اس ایک وجود نے ہزاروں نہیں لاکھوں پیر بنا دیے. ان کی شہرت اور عزت کا مقام دیکھیے کہ خدا جانے کس انداز سے اس شخص نے تبلیغ کی, اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا, کس خلوص کے ساتھ بلایا ہے جی. کہ میں حیدرآباد دکن گیا تو ایک محلے سے گزرا, تو لوگ دوسرے جو ہیں وہ سن کر اعتراض نہ کریں, میں شہر کی مقبولیت بیان کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اور لوگ بھی سنیں گے, وہ کہیں گے جناب یہ عجیب بات ہے. تو آپ جا کر دیکھ لیں حیدرآباد میں. ہمیں ایک صاحب وہاں دکھانے لے گئے سارا علاقہ حیدرآباد دکن, تو ایک
علاقے سے گزرے تو میں نے کہا کہ یہ کہنے لگے جناب یہ سارے ہندو ہیں یہاں، ہزاروں کی تعداد، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے دادا حضرت شیخ عبد القادر کی 11ویں پکاتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ ہندو اور 11ویں، تو میں نے کہا پھر ہندو کا وہ شعر مجھے یاد آیا، پھر میں نے کہا یہ وہی بات ہے کہ حضور کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، اس نے کہا تھا کہ لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب، دلو رام کوسری کا شعر ہے کہ لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب، غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں توحید کی کوئی چمک آ گئی تھی، دل اس کا کوئی مائل ہو گیا تھا۔ بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا، ماحول کے سامنے بندہ اقرار نہیں کر سکتا، اندر اس کا مان گیا تھا، تب اس نے شعر کہا تھا، ورنہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کا تعلق بھی دیکھیں۔ تو اسی طرح ان کی عقیدت دیکھیے، آج بھی جس سلسلے کا وہ آپ کی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، کسی اور سلسلے کا ہو، لیکن 11ویں منائیں گے۔ حالانکہ لوگ پوچھتے ہیں، آج بھی ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ 11ویں کے متعلق، یہ 11ویں 12ویں کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی یہ منانا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ آپ ایصال ثواب کی دعا ہے۔ اگر آپ کچھ کھلا سکتے ہیں کسی کو، اللہ کی مخلوق کو خرچ کر سکتے ہیں، تو شیخ کو قرآن شریف پڑھ کے آپ ایصال ثواب کریں اور لوگوں کی خدمت کریں، اللہ قبول فرمائے گا۔ یہی کچھ ہے، یہ تو منع نہیں ہے نا۔ تو فرض واجب بھی نہیں ہے کہ آپ قرضہ ادھار لے کر اور آپ 11ویں پکائیں اور 11ویں والے کی تعلیم پر عمل نہ کریں، اس نے جو کچھ تعلیم دی ہے اپنے مواعظ میں اس پر عمل نہ کریں، صرف 11ویں کو کے میٹھے چاول کھاتے رہیں، یہ بھی بڑی زیادتی ہے، یہ بھی بڑی زیادتی ہے نا۔ شیخ کے مواعظ کو پڑھیں کہ آج کے ہم موحدین کی جب توحید سنتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج کا موحد اور توحید پر بولنے والا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتا کس مقام پر انہوں نے توحید کو بیان کیا۔ اس کے آپ کے مواعظ چھپ چکے ہیں، اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، اردو میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کیا تعلق قائم کیا، حضور کی وجہ سے، حضور کے اتباع کی وجہ سے، اور پھر ساری مخلوق کو کس طرف بلایا، اپنے قیامت تک آنے والے مریدوں کو جو درس دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو، تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، اور جو چیزیں اس کو زیبا ہیں وہ اسی کے ساتھ مخصوص رکھو، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے دروازے پر جاؤ، اس سے مانگو، وہی حاجت روا ہے، وہی دینے والا ہے۔ یہ شیخ کا درس ہے، یہی درس ہے، یہی رسول اللہ کا درس تھا، انبیاء نے یہی درس دیا۔ صرف ہمارے یہاں مصیبت کیا پڑ جاتی ہے، جب توحید بیان کرتے ہیں، جب توحید ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے جو کسائی ہیں، وہ جناب بلڈوزر پھیر دیتے ہیں، نہ کوئی نبی کا مرتبہ رہا، نہ کوئی ولیوں کا مرتبہ رہا، الا اللہ، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ تو ہے ہی ہے، اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے خاص بندوں کو جو اپنی عبادت اور بندگی کی وجہ سے اس کے صلے میں جو مقام دیا ہے، اللہ ان کو عزت دے رہا ہے، تم ان کی بےعزتی کر دے۔ تو جب یہ نقطہ آ جاتا ہے نا، تو پھر جناب یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے کہ اس نے توہین کی تو جناب پیر نے پٹھا کر دیتا ہے، فلانے نے انج کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جو اللہ کے مقبول ہیں وہ سارے
ظلم اور جفائیں اور سختیاں مخلوق کی جھیلتے ہیں، وہ انتقام نہیں لیتے کسی کا۔ آپ نے جو کچھ بھی کہہ لیں، ظلم سہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زبان ہوتے ہیں۔ جو اس کے ہو گئے، جس کو اس کے عشق کی تلوار نے جن کو ذبح کر دیا، وہ کب بولتے ہیں؟ وہ نہیں بولتے۔ آپ جو مرضی کہہ رہے نہیں بولتے۔ ہاں، جس نے تلوار سے ان کو ذبح کیا ہے وہ نہیں چھوڑتا آپ کو، وہ نہیں چھوڑتا۔ سمجھ آئی؟ پکڑ لیا، وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ اپنے مقبول کے جو گستاخی کرے، توہین کرے، وہ کچھ نہیں کہتا، اللہ پکڑ لے۔ میں ایک بات آپ کو سناؤں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ یہ عقیدت کی بنا پر کوئی بے سر و پا روایت میں اب بیان نہیں کرنے والا، بلکہ اس کا ایک مقام ہے اور بڑی مستند کتاب میں ہے۔ ایک بہت بڑے شیخ، حضرت شیخ عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں 200-300 سال پہلے۔ رودولہ لکھنؤ کے پاس ایک گاؤں ہے اور بڑی ان کی درگاہ ہے۔ اجمیشی بھائی تو سما کے جو قوالی ہو رہی تھی ان میں آپ کو حال آ گیا۔ حال آیا تو وہاں جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص نے حضرت پیران پیر کے حوالے سے ان کو کچھ رقم پیش کی کہ یہ غوث پاک کی ہے۔ اب 11 روپے تھے یا 15 روپے تھے، کچھ بھی تھا، وہ انہوں نے رکھ دی۔ اب حضرت شیخ عبدالحق رودولوی کو جو حال آیا، تو حال میں وہ انسان بے حال ہوتا ہے، پتہ تو ہوتا نہیں کہ کیا میں کر رہا ہوں۔ وہ بھولے سے ان پیسوں پر، روپوں پر ان کا پیر آ گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق کا پیر آ گیا، مقام سلب ہو گیا، اللہ نے چھین لیا۔ چٹیل میدان میں بیٹھے ہیں، نہ کوئی کیفیت، نہ کوئی بات، نہ کوئی یا اللہ میرے نال ہو کے گیا، لٹیا گیا میں۔ کہاں تحت و سرا سے عرش مولا تک کی دنیا میرے سامنے تھی، جلووں میں گم تھا، ذات کی تجلیات میرے سامنے تھی، کیا مستی اور ذوق تھا، کیا دنیا تھی، کہاں لٹ گیا میں، ہو کے گیا۔ شیخ بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے، یا اللہ میرے مالک، میرا اندر تو لٹ چکا ہے، لیکن مجھے اتنی جرأت دے کہ میں حضرت معین الدین اجمیری سے کچھ عرض کر دوں۔ فریاد سن لی مالک نے، رابطہ دیا حضرت غریب نواز سے۔ تو حضرت شیخ نے عرض کی، قبلہ میں کس دنیا میں تھا تو اب میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، یہ جو پیر تمہارا آیا ہے ان پیسوں پر، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر تھے، تو یہ غوث پاک کی گرفت ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، اور کوئی بڑے ادھر ادھر ہوئے، فلاں سے کہو، فلاں سے۔ انہوں نے کہا، میں سیدھی بات کہتا ہوں، جس سے اور بڑے بڑے مشائخ سے عرض کی اس روحانی دنیا میں، تو انہوں نے کہا ہماری ضرورت نہیں ہے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کہ آپ ان کے ساتھ ان کو دوبارہ عطا کریں گے یا معاف فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا حل، فرمایا کہ بس کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو تو حضور کرم فرمائیں تو فرمائیں، ورنہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، مدینی شریف حاضر ہوا، عالم ارواح میں حضور مجلس آراستہ تھی، حضور تشریف فرما تھے، عرض کی، یا رسول اللہ میں تو لٹ گیا، یہ حال ہوا ہے۔ فرمایا، بلاؤ عبدالقادر کو بلاؤ۔ حضور نے فرمایا، عبدالقادر کو بلاؤ۔ حضرت شیخ دست بستہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، بیٹے عبدالقادر، اس سے ذرا سی بات ہوگی، تم نے اتنا اس کا برا منا لیا، ساری چیزیں اس سے چھن گئی، اب رو رہا ہے، اس کو معاف کرو، میں حکم دیتا ہوں تمہیں، معاف کرو۔
اب غوث پاک عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری جرت نہیں ہے، میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے، ان سے پوچھ لیں۔ نہیں تم معاف کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ عرض کریں بارگاہ میں ادھر سے، آپ کا تو تعلق براہ راست ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر نے کچھ نہیں کہا، میں نے اسے پکڑا ہے۔ میرا راستہ بتایا اور ایک بندہ محتاج بن کر میرے دروازے پر ساری عمر اپنی جبین نیاز خم کرتا رہا۔ آپ کی وصیتیں پڑھیں جو آپ نے وصال کے وقت اپنے بیٹوں کو دی۔ فرمایا توحید کو توحید کو توحید کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ کی ذات سے تعلق منقطع نہ کرنا، وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، ہر حاجت اس کے دروازے پر پیش کرنا۔ آپ پڑھ لیں ان کی وصیتیں شیخ کی۔ کون پیر ہے؟ ہر بندہ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ آؤ میں سب کچھ ہوں، لیکن شیخ عبد القادر کا مقام کیا ہے کہ وہی سب کچھ ہے۔ بے شک آپ میں آپ ہے، اساں سب جھوکا بھالیا ہے جی۔ میرے دادا نے بھی کہا تھا نا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے، بے شک آپ میں آپ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اساں سب جھوکا۔ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ڈھوک، جھوک کہتے ہیں چند مکان ہو جہاں چھوٹی چھوٹی، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی جھوکیں ہیں، روحانیت کے دربار ہیں، دروازے ہیں، علم و فضل کے ہیں، مشاہدات کے ہیں، مناظر کے ہیں، کائنات کی یہ جتنی وسعت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جھوکیں جہاں بھی ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام جھوکیں دیکھی ہیں۔ جب دیکھا ہے تو نظر آیا کہ وہی وہ ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کا اختیار ہے، اور وہی ملک بھی ہے، حاکم بھی ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ ہے صوفیاء کا درس، اور یہ وہی درس ہے۔ اب دیکھیں کہ شیخ نے فرمایا کہ میں نے نہیں، اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت شیخ نے، تو حضرت شیخ عبدالحق کو دوبارہ وہ مقام عطا ہوا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخی کرے، یہ سمجھ کر کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ بھائی ان کا تو دعویٰ ہی یہی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ایٹم جو ذرہ ہے اس کا بھی دعویٰ ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایٹم جو ذرہ ہے اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ اس کی مقدار متعین کریں کتنے، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جزو لا ینفک، جس کی آگے تقسیم نہ ہو سکے وہ ذرہ ایٹم ہے، جو تقسیم نہ ہو سکے آگے، اتنے یعنی مختصر وجود پر پوری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ جو اس کے سامنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ان کا وجود ایٹم ہے۔ آپ کہیں گی یہ تو ذرہ ہے، اس سے آگے تقسیم ہی نہیں ہو سکتی، اس کا تو اتنا وجود ہے، ذرہ سا ہے، یہ کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں پھر جب سے پاکستان نے بنایا انڈیا کو مصیبت پڑ گئی کہ نہیں؟ تو اس کی تقسیم کیجئے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ذرہ نظر ہی نہیں آتا، خوردبینیں لگا کر آپ دیں گے۔ تو
انسانیت کے حوالے سے قرآن اور سنت اور عقل کی خوردبینیں دوربینیں لگا کر اولیاء اللہ کے قلوب کی طرف دیکھیں، ان میں خودی کا ذرہ بھر بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا کچھ نہ کہنا انسان کو، یعنی ہے سب کچھ۔ یہ سب کہتے ہیں نا حضرت پیر میرے علی شاہ، سب کچھ نہ سب کچھ ہے ڈٹھا اے بے رنگی چالیاں۔ تو اللہ کے سامنے کون ہے جو کہے میں علیم ہوں؟ اللہ بھی علیم، تو بھی علیم۔ اللہ بہت کائنات کا مالک خبیر ہے، تو بھی خبر اور علم لے کر اس کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اپنے استاد کے سامنے تو علم کا دعویٰ نہیں کرتا، تو اپنے مالک کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو ظاہر بین اللہ ہے وہ اپنے لفظ لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے، بحث کرتا ہے۔ صوفی جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو جاہل ہوں، علیم تو ہے جی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا تو کچھ نہیں جانتا، لو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ جہاں تو یہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو ہی جانتا ہے، وہاں میں علم کے دروازے پر کھول دوں گا۔ اس لیے ان کی گفتگو میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی باتیں دلوں میں اتر جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ریا کا مٹانا نہیں ہے، یہ حقیقت میں مٹانا ہے۔ اس قدر مٹ گئے، دیکھیں نا مٹی ہوتی ہے، مٹی اپنے آپ کو ویسے بھی مٹی ہوتی ہے، مٹی بھی ہوتی ہے اور مٹی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے پھول دیکھے ہیں باغ میں؟ پھولوں کو بے رنگ کون لاتی ہے؟ طاقت کون دیتی ہے؟ بولیں مٹی۔ مٹی میں کیا ہے؟ مٹی ہے، اور کیا ہے؟ مٹی کے ہاتھ میں مٹی کے سوا اور کیا ہے؟ لیکن اگر مٹی میں کچھ نہیں ہے تو آپ ہر چیز مٹی میں کیوں وہاں سے اگاتے ہیں؟ بھائی جسے آپ رون کر چلتے ہیں اسی سے رزق لیتے ہیں، اور انسان کی ناشکری بھی دیکھیے کہ اسی کو رونگتا ہے اور اسی سے کھاتا ہے۔ اس کا بھی عجیب کھاتا ہے، اسی کو رونگ کر چلتا ہے اور اسی سے کھاتا ہے۔ مٹی میں معلوم ہوا کہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا کچھ ہے جی کہ خاک سے لالا و گل، سنبل و ریحان نکلے۔ سعید بابا کا مجھے شعر یاد آ گیا، تو میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں درد سے پڑھتا۔ خاک سے لالا و گل، سنبل و ریحان نکلے، تم بھی پردے سے نکل آؤ کہ ارمان نکلے۔ بھائی اس زمین نے بچ بھی بڑے بڑے سونے دفن اڑنا، یہ بھی بڑے بڑے خزانے گن کے ڈوبی ہے، لیٹی ہے، دبا کے بیٹھی ہے۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے؟ بڑے بڑے خزانے دنیا تے پھرنے اساں دفن کیتے ہیں، تو گن کے بہ ہی گئی ہے، آواز نہیں کٹی ہے، انہوں نے کدھر گئے؟ بڑے بڑے لوگ دفن ہوئے۔ تو کیا ہے کہ کیا کوئی بزم حسی زیر زمین اور بھی ہے؟ پھول کیوں چاک جگر چاک غریباں نکلے؟ چلے کوئی حسین زمین ہے، کوئی حسین لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے کہ جو پھول نکلتا ہے غنچہ وہ پھٹ جاتا ہے، چاک غریباں ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ مٹی جو ہے، جو کچھ اللہ نے اس کو، ہمیں طاقت نظر نہیں آتی، لیکن جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس کو پھر یہ فنا کرتی ہے۔ مٹی اپنے اس طاقت کو فنا کرتی ہے کہ نہیں یہ بھی مجھ میں نہیں ہے۔ وہ طاقت دیتی ہے کس کو؟ پودے کو۔
پودے کو دیتی ہے، لے جو میرے پاس ہے تو لے لے، فنا کرتی ہے۔ اللہ اس مٹی کو بھی جزا سے معروم نہیں کرتا، کیا کرتا ہے کہ پھول کی صورت میں مٹی کو عزت دیتا ہے جی، پھلوں کی صورت میں مٹی کو عزت ملتی ہے کہ اس کی جو طاقت پودے میں خرچ ہوئی ہوتی ہے اس کو اللہ غنچے کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، پھول کی صورت میں، ثمرات کی صورت میں مٹی کو بھی جزا دیتا ہے کہ تو نے اگر میرے راستے میں میری اس چیز کے لیے اپنے اس وجود اور طاقت کو فنا کیا ہے، اس کو کچھ دیا ہے، تو دیکھو میں تمہیں ایک جلوہ دیتا ہوں۔ یہ جو پھول تو کھلائے گی، اس کو دیکھنے بلبل آئے گی، زمانہ آئے گا دیکھنے۔ تو اگر آخری جملہ کہ اگر مٹی اپنے آپ کو فنا کر دے تو اس کو گل و گلزار کی صورت میں صدا ملتا ہے، تو اگر انسان اپنے آپ کو وجود کو فنا کر دے تو اسے اللہ کیوں نہ شیخ عبد القادر بنائے، معین الدین اجمیری بنائے اور نظام الدین اولیاء بنائے۔ تو یہ وہ خاص طبقہ ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، کبھی آپ ملے میں آپ سے بات کروں۔ تو بہرحال یہ فنا ہے، یہ دنیا فنا قضا ہے، تو اس میں انسان کو اگر فنا تو ایک دن ہونا ہی ہے، مٹی کی نظر ہونے سے پہلے یہی بہتر ہے کہ اپنے مالک کے سامنے فنا ہو جائے۔ مالک کے سامنے فنا تو ہے ہی ہے، ارے مٹی کا لقمہ بننے سے بہتر نہیں کہ مالک کے سامنے فنا ہو جائے۔ دیکھیں نا وہاں تو جانور بھی گل گئے ہیں، مٹیوں میں تو جانور بھی گل گئے، سب ختم ہو گئے، مرنا تو ہے ہی۔ آپ پرانے قبرستان دیکھیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اور سب ختم ہو گئے ہیں، بالکل گڑے پڑے ہوئے ہیں آنکھوں میں، سب ختم ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ جن کی آپ مزارات پر آتے ہیں اور آئے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو، حضرت پیر مہر علی شاہ ہو، حضرت علی حجویری ہو، یہ اولیاء اللہ، اللہ کے مقبول، تو انہوں نے ان کا یہ اب نہیں فنا ہوئے، یہ زندگی میں فنا ہوئے، یہ زندگی میں مر گئے تھے، زندگی میں مٹ گئے تھے۔ تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان ہے، اور تیرے راہ میں مروں گا، تیرے واسطے جیوں گا، جو نکل گیا زبان سے وہ نکل گیا زبان سے۔ زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا اور فرمایا کہ در کوئے خدا بینا جہاں روز کے شد گزرم، از مذہب خود بینی بے ظالم و بے ظالم۔ کہ اللہ کے مقبولوں کی گلی سے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جب سے میرا گزر ہوا تو میں تکبر اور خود بینی کے مذہب سے بیزار ہوں، مجھ میں ذرہ بھر بھی گھمنڈ نہیں ہے، میں اللہ کا ناچیز بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں۔ تو جو اس منزل پر پہنچا مطلب ہوا کہ اس نے زندگی میں اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، جب مٹایا تو اللہ نے بندہ فرمانے کے بعد، وفات پانے کے بعد ان کو زندہ کیا۔ جس طرح مٹی اپنے آپ کو مٹاتی ہے تو گل و گلزار کی صورت میں اسے نشو و نما دی جاتی ہے، دنیا دیکھنے آتی ہے باپ کو، دنیا باپ کو دیکھنے آتی ہے نا، کیوں دیکھنے آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ مٹی نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، اللہ کے اس کے صلے میں باپ کی بہار کی شکل دی ہے، دنیا آتی ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو فنا کیا، اپنے آپ کو مٹایا، یہ آج قیامت تک ان کی بہار کا زمانہ ہے، قیامت تک ان کی بہار کا زمانہ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو یہ بہار کا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اولیاء اللہ کی بہار کا دور دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اس کی راہ میں مٹا تھا،
مٹنے کے بعد اسے زندگی عطا کی۔ تو آپ باہر سے پھول لیتے ہیں، باہر سے پھول لیتے ہیں، تو آپ ان کے پاس آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے، تو یہ آپ کو پھول نہیں دیں گے؟ کیا آپ کو محروم بھیجیں گے؟ نہیں۔ اور کچھ نہیں تو مالک کی بارگاہ میں یہ اپنی قبور میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک، ہمیں تو کسی کے کملی والے کے وسیلے سے کچھ پتہ چل گیا تو مٹ گئے۔ یہ ناسمجھ ہے، ان کی اتنی تعلیم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارے نشان ڈھونڈتے آئے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن اب ان کے مزارات اور ان کی جگہوں پر ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ یہ کون ہستیاں تھیں۔ وہ ہستیاں نہ جانے کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو اکھیاں ترستی ہیں۔ تو یہ کچھ ڈھونڈنے دیکھنے آئے ہیں، میرے مالک جو کچھ ہمیں ملا ہے، اور تو اپنے کرم کے صدقے ان کی جھولیوں کو بھی بھر دے۔ یہ بھی کم از کم وہ فیضان لے کر جائیں ہمارے پاس سے جو ہمیں سرکار مدینہ سے عطا ہوا۔ تو اللہ معروم نہیں فرماتا، اس لیے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ وہ محبت دے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بالخصوص آپ کے ان مواعظ اور درس کا علم حاصل کریں، تب ہم شیخ کے مرید ہیں۔ ورنہ یہ مطلب کا ہے کہ صرف 11ویں اور پیسے بٹورنے کے لیے ہم شیخ کو استعمال کرتے رہیں۔ کیا پیر اور کیا مرید، یہ کوئی شیخ سے وفاداری نہیں ہے۔ شیخ اس کا حساب پوچھے گا کہ میں نے تمہیں 11ویں کھانے کے لیے صرف نہیں کہا تھا، میں نے تو کملی والے کے طریقے پر تمہیں چلانے کا درس دیا تھا۔ میرا کیا تم نے عقیدہ اپنایا جو میرا توحید کے بارے میں تھا؟ یا کملی والے کا جو ارشادات تھے وہ طریقہ تم نے اپنایا؟ نہیں، صرف 11ویں دینے سے کام نہیں چلتا، عمل بھی کرو، شیخ کے ارشادات پر عمل کرو، تو یہ شیخ سے محبت ہے، اصل میں یہ عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھ صاحب ماشاءاللہ بیان کرے، میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آپ مجھے